حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اسے گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ قینان کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ کو یہ بات پتہ چلی اور یہ سارا واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان مویشیوں میں ایک بڑی تعداد آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے مویشیوں کی بھی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے جہاں اس کے خیمے نصب تھے وہاں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور آپ سے دریافت فرمایا، کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ نے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی علم رکھنے والے دانا اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرا گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کو چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا فرمائی کہ اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر بھیج دیا اور خود اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالات میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور
नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंचों और पंजों में तीन तीन कंकरियां थीं समंदर की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दल बदल लश्करों ने अब्राहा के लश्करों और फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गया कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान करीम की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उस हाथी वालों का क्या हाल कर डाला और उन परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे और उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा बना डाला। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मदरसे को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।